القادر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کو اپنے قابو میں بغیر کسی واسطے کے رکھنے والا اور اسے نافذ کرنے والا، وہ القادر ہے۔ القادر اللہ رب العالمین کے مبارک اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور قادر اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا حکم بغیر کسی کے مشورے اور بغیر کسی کے واسطے کے وہ نافذ کرنے پر قادر ہو اور اس کے نفاذ میں وہ عاجز اور بے بس نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین جنہوں نے اس آسمان اور زمین کے نظام کو قائم کیا، یہ اللہ رب العالمین تنہا ہے جن کے ساتھ آسمان اور زمین کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز میرے رب القادر کو عاجز نہیں کر سکتی۔ وہ قادر مطلق ہے۔ جملہ ممکنات کی ایجاد اس رب العالمین کے ذریعے ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن مجید کے اندر تقریباً 16 مرتبہ واقع ہوا ہے، بحیثیت اسم اور بحیثیت وصف 37 سے زیادہ بار اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فرما دیجئے کہ وہ رب تو قادر ہے کہ تم پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اب اوپر سے عذاب کو نازل کر دے، یا تمہارے زمین اور تمہارے پاؤں تلے عذاب کو نکالے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر بانٹ دے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں، مگر اس کی رحمت، اس کی اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ بندوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ تو اس زمین اور اس آسمان کے اندر جتنی بھی قدرت کے کرشمے ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے قدرت اور اس کے قادر ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے سب کی قدرتیں اور طاقتیں ہینچ ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے سب کے دعوے اور ساری انسانیت کے غرور اور گھمنڈ سب کے سب اس کی قدرت کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور ہم نے اس دنیا کو پیدا کر کے ایک اندازہ مقرر کیا۔ سورج کے چلنے کا وقت مقرر ہے، چاند کا وقت مقرر ہے، ان ملکی ویز کا وقت مقرر ہے، انسانوں کا وقت مقرر ہے، قیامت کا وقت مقرر ہے۔ ہر چیز کو بہترین انداز اور بہترین پیرائے میں ڈھال کر اپنی قدرت کا ایک نمونہ اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس دعوے سے، جس میں اللہ نے اپنے آپ کو قادر مطلق قرار دیا ہے، بندوں کو توانائی ملتی ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایک ایسا رب ہے، ایک ایسا قادر ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے انبیاء اکرام کی دعاؤں کے اندر اس لفظ قدرت کے ذریعے، اس لفظ قدیر کے ذریعے اور اس لفظ قادر کے ذریعے سے مانگنا ثابت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا کریں تو اللہ کے بہترین ناموں اور اس کے اسم اعظم اور اسم مبارک کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔